الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیقی جبلت ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر 4 طرح کی قوت رکھی ہے. ایک قوت ہوائیہ رکھی ہے، دوسری قوت غضبیہ رکھی ہے، تیسری قوت ملکیہ رکھی ہے. گویا کہ اس انسان کے اندر یہ 4 قوتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں، یہ قوتیں انسان کو فرشتوں سے ممتاز کر دیتی ہیں، کیونکہ ملائکہ کے اندر یہ قوتیں نہیں ہیں. گویا کہ یہ قوتیں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ کے انسان کو ملائکہ سے ممتاز کر دیا ہے. اور انہی قوتوں کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے راستے میں ترقی کرتا ہے اور خلق خدا کے حقوق کو ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کو حاصل کرتا ہے. گویا کہ یہ قوتیں انسان کے لیے ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہیں کہ ان قوتوں کے تقاضوں پر جائز طریقے سے عمل کر کے اللہ کا قرب پاتا ہے، ناجائز راستے پہ عمل کر کے اللہ سے دوری اختیار. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ملائکہ پر فوقیت دے دی کہ وہ ان قوتوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کے تقاضوں کو توڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب رجوع کرتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ملائکہ سے بھی بڑھ کر قرب عطا فرما دیتے ہیں اور ملائکہ میں چونکہ یہ قوتیں نہیں ہیں، لہذا ملائکہ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت پر مجبور ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس انسان کی عبادت و اطاعت کی قیمت ہے، اور اسی قدر و قیمت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ملائکہ کی عبادت پر ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا، ان کی اطاعت پر ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ غیر اختیاری طور پہ یعنی اضطراری طریقے پر ہی اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. اور جب کہ اجر و ثواب کا ساتھ عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے جال کاٹ کے اللہ کے قریب آتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر کا مستحق قرار دیتے ہیں. اس لیے یہ 4 قوتیں انسان ہی کا امتیاز ہیں کہ قوت ہوائیہ یہ وہ قوت ہے جس کے ذریعے سے انسان گویا کہ سرکشی پہ اترتا ہے، اور اس بغاوت و سرکشی کی وجہ سے یہ گویا کہ خالق اور مخلوق کے حکم اور عدل کو فنا کرتا ہے، اس کی حکم اور عدل کی سرکشی کر کے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ قرب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. دوسری قوت غضبیہ ہے، غیظ و غصے کا جو مادہ ہے یہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اس غیظ و غضب کی وجہ سے انسان یہ اپنی جیسی مخلوق کے حق کو تلف کرتا ہے، یا اس کی حیات کو تلف کرتا ہے، یا تو اس کے حق کاٹ دیتا ہے، حق اس سے چھین لیتا ہے.
غصب کر لیتا ہے یا اس کے کر دیتا ہے۔ تو قوت غضبے کی وجہ سے یہ اپنی جیسی مخلوق کے حق یا حیات کو تلف کرنے کا مرتکب بنتا ہے۔ لہذا یہ قوت بھی ظاہر ہے، یہ قوت غضبیہ بھی ایک ٹیسٹ ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ تیسری قوت شہویہ ہے، شہوت کہتے ہیں خواہش کو۔ تو قوت شہویہ کو دو قسمیں ہیں، ایک شہوت بطنیہ ہے یعنی پیٹ کی قوت، شہوت پیٹ کی خواہش یعنی کھانے پینے کا تقاضا، کہ جس شہوت کی وجہ سے انسان اپنی پیٹ کی جہنم کو بھرتا ہے، انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، جس سے اس کی بھوک مٹتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری شہوت فرجیہ ہے یعنی شرمگاہ کی خواہش اور تقاضا اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، تو گویا کہ اس شہوت فرجیہ کے ذریعے سے انسان اپنی شرمگاہ کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اور چوتھی قوت ملکیہ ہے، ملکیہ گویا کہ ملائکہ سے ہے، یہ قدوسیت کا ایک وصف ہے، یہ پاکیزگی انسان کے اندر موجود ہے۔ اس قوت ملکیہ کی وجہ سے انسان ان تینوں قوتوں کی گردن پر قدم رکھ کے اس تینوں قوتوں کے تقاضے کاٹ کے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت میں جا گرتا ہے۔ تو گویا کہ قوت ملکیہ کے ذریعے سے یہ پہلی تینوں قوتوں کے غلط تقاضوں کو توڑتا ہے اور قوتوں کے غلط تقاضوں کو توڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، اور اپنی جیسی مخلوق کی خدمت کر کے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ تو یہ قوت ملکیہ، تو یہ چار قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ ایک قوت ہوائیہ، بغاوت و سرکشی کی قوت، غیظ و غصہ اور جلال کی قوت۔ تیسری قوت شہویہ یعنی خواہش کی قوت، پھر شہوت بطنیہ یعنی پیٹ کا بھوک پیاس کا تقاضا، اور دوسری شہوت فرجیہ یعنی شرمگاہ کا تقاضا، یہ قوت شہویہ۔ اور چوتھی قوت ملکیہ ہے، کوئی یہ قدوسیت کا وہ وصف ہے گویا کہ جو ساری کی ملکیہ ہے، کوئی یہ قدوسیت کا وہ وصف ہے گویا کہ جو ساری کی ساری پہلی قوتوں کے ناجائز جال کاٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت پر لگا دیتا ہے۔ تو یہ چار قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ ان چار قوتوں کی وجہ سے انسان کے اندر چار طرح کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر ربانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، دوسرے انسان کے اندر شیطانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، تیسرے انسان کے اندر بہیمانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اور چوتھے انسان کے اندر سبعیانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چار طرح کی کوالٹیز، چار طرح کے وصف اس انسان کے اندر ان چار قوتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ چار وصف پیدا ہوتے ہیں، ان چار وصفوں کی وجہ سے انسان کے اندر گناہ کے تقاضے کھڑے ہوتے ہیں، لہذا اس وجہ سے انسان کے اندر رذائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان رذائل اور بری خصلتوں کی وجہ سے انسان پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس انسان کے اندر جو ہے وہ دو جو مرض پیدا ہوتے ہیں، دو رذائل پیدا ہوتے ہیں، ایک کبر اور دوسرا ریا۔ تو ربانی اوصاف کی وجہ سے کبر پیدا ہوتا ہے، انسان تکبر کرنے لگتا ہے، دوسروں کی عزت بھی اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور اپنی عزت تو اپنا حق سمجھتا ہی ہے تو تکبر و غرور ہی ہے، تو تکبر و غرور سے اپنا سر اٹھاتا ہے اور سب کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ دوسرے اس کے اندر ریا پیدا ہوتی ہے، یہ شو آف کرتا ہے، ہر اپنی کوالٹی کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے عمل کو شو آف کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا کے اندر کہ طلب شہرت کا خواہش مند ہو جاتا ہے۔ تو کبر اور ریا یہ دو رذیلے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ربانی اوصاف کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے اس کے اندر شیطانی اوصاف، شیطانی اوصاف کی وجہ سے اس انسان کے اندر جو ہے وہ حسد پیدا ہوتا ہے، حسد اس انسان کے اندر شیطانی اوصاف کی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس انسان میں مکر پیدا ہوتا ہے، تو مکر جو رذیلیں ہیں، یہ دو بری خصلتیں یہ شیطانی اوصاف کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ مکر کی وجہ سے انسان اپنے دوستوں کے ساتھ مکر کرتا ہے، مکاری کے ساتھ جو اپنے کام نکالتا ہے، مفادات کی زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، یہ گویا کہ دوسروں کو اس کی عزتیں دینا نہیں چاہتا، بلکہ ان کی عزتوں کو بھی چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے اندر حسد و جیلسی پیدا ہو جاتی ہے ان شیطانی اوصاف کی وجہ سے۔ اور تیسرے بہیمانی اوصاف، بہیم کہتے ہیں یہ مویشی اور حیوانات کو، تو ان چوپاؤں والے اوصاف کے اندر جب پیدا ہوتے ہیں اور بری خصلتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک اس انسان کے اندر ہرس پیدا ہوتی ہے، دوسرا زنا پیدا ہوتا ہے۔ ہرس کی وجہ سے انسان ظاہر جیسے حیوانات مویشی ہرس سے ہر جگہ منہ مارتے ہیں، ان کو اس سے مطلب نہیں کہ کس کی چیز ہے کیا ہے،
تو حریص جس طریقے سے ایک بہائم ہوتے ہیں، مویشی ہوتے ہیں، ایسے حرص انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے اس انسان کا زنا، گویا کہ کوئی بہیم جو ہوتے ہیں، ان بہائم کے اندر سوائے اس کے کھائیں پی اور جفتی کریں اور بچے پیدا ہوں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ یہ زنا کے تقاضے اس بہیمیت کے غلبے کی وجہ سے اس انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ انسان کے اندر حرص اور زنا یہ بہیمیت کی قوت کی وجہ سے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور چوتھے سبیانی اوصاف، سبی کہتے ہیں جنگل کے درندوں کو، جیسے درندوں کے اندر چیرنے پھاڑنے اور ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کی ایک گویا کہ ایک پھاڑنے اور ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کی ایک گویا کہ ایک مادہ اور صلاحیت ہوتی ہے۔ جب بہیمیت اس انسان پہ غالب آتی ہے تو اس کے اندر دو گویا کہ رذیلے اور بری خصلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک اس انسان کے اندر جو ہے وہ قتل اور دوسرا غضب۔ تو غضب اور قتل یہ دو چیزیں اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ کسی پہ غصہ، کمزور پہ غصہ اور غضب ظاہر کرتا ہے، یہ بھی گویا کہ اپنے کمزوروں کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے درندے جو ہے اپنے سے کمزور کی جان لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سبیانی اوصاف کی وجہ سے یہ دو رذیلے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس انسان کے اندر غضب اور قتل، تو گویا کہ یہ دو جو ہے وہ رذیلے پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ 6 قسم کی جو اوصاف پیدا ہوئے، 6 قسم کی جو رذیلے پیدا ہوئے ہیں، بھائی یہی انسان کے گناہوں کا منشا بنتے ہیں۔ اس میں کبر و ریا پیدا ہوا، اس میں حرص و زنا پیدا ہوا، اس میں غیظ و قتل پیدا ہوا، اسی طریقے سے دیگر اس کے اندر جو ہے وہ حسد پیدا ہوا۔ یہ رذائل جب اس انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان پھر دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے۔ جو رذیلہ جس بھی گناہ کی طرف اس کو مائل کرتا ہے وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا گناہ اور معصیت کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی کا جو ہے مرتکب بنتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو ایک ضابطہ حیات اور منشور دے رکھا ہے، جو عبادتوں کا ایک جو ہے وہ اصول دے رکھا ہے، ان عبادتوں سے مطلوب یہی عبادت سے مطلوب کہ وہ جو رذیلے ہیں ان رذیلوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ عبادتوں کے ذریعے سے انسان کے اندر کبر ختم ہوتا ہے، بخل ختم ہوتا ہے، حرص ختم ہوتا ہے، انسان کے اندر ریا ختم ہوتی ہے۔ تو عبادتیں گویا کہ ایک طرح کا معالجہ ہے، ایک طرح کی انسان کے رذائل کا علاج ہے کہ جب انسان ان عبادتوں کے اندر لگتے ہیں، رذیلے کے تقاضے کٹنے لگتے ہیں اور انسان راہ حق پر چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ اس لیے عبادتیں لاگو کر دیں، ورنہ نفس عبادت اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ آپ نیری عبادت اللہ کو ہم سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ عبادتوں کے ذریعے سے یہ ہمارے اندر کے جو رذائل ان کا ختم ہونا مطلوب ہے۔ اگر عبادت تو ہم کرتے ہوں لیکن اندر کے رذائل ہمارے اگر ختم نہیں ہوتے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہماری عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ہمارے منہ پر مار دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے اچھی عبادت کرنے والا کون ہے؟ اگر عبادت ہی کے لیے اللہ کو کوئی مخلوق پیدا کرنی تھی تو وہ تو آلریڈی ملائکہ پیدا ہو چکے تھے، ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ایسی عبادت کرتے ہیں کہ وہ سرے منہ انحراف کبھی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایسے ملائکہ کو جو قیام کے اندر کھڑے ہیں تو رکوع میں ہی ہیں، جو سجدے میں ہی ہیں، تو گویا کہ وہ ساری زندگی سجدے ہی کی حالت میں پڑے رہتے ہیں۔ جب اللہ کیا اتنی کثرت سے ملائکہ کے سجدے پہنچ رہے ہیں تو اللہ ہمارے سجدے کا تو محتاج نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے سجدوں کی ضرورت اسی نسبت سے ہے، ان سجدوں کی وجہ سے ہمارے اندر سے کبر ٹوٹے، ہم سے حسد ختم ہو، بغض ختم ہو، غیظ و غضب ختم ہو، یہ ساری کے سارے رذائل ہماری عبادتوں کے ذریعے ختم ہو۔ گویا کہ عبادت ایک طرح سے ایسا معالجہ ہے ہمارے رذائل کو ختم کر کے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضائل کو پہنچاتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضائل کو پہنچاتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انسان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ لاگو کی ہیں، اور یہی وجہ ہے ہر عبادت کی حکمت اور فلسفہ اللہ نے یہی بیان کیا۔ جیسے میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام،
تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ والے بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ کس بات سے ڈرنا؟ وہ جو رذائل تھے ان رذائل پر عمل کرنے سے ڈرنے والے بن جاؤ، کبر پر عمل کرنے سے ڈرنے والے بن جاؤ، حسد سے پر عمل کرنے والے تقاضے پر عمل کرنے سے ڈر جاؤ، اسی طرح ہرس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ڈرنے لگو، تقاضوں پر عمل کرنے سے ڈرنے لگو، ریا کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ڈرنے لگو۔ جب ان رذائل کے تقاضوں پر عمل کرنے سے تم ڈرنے لگو گے صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم تکبر کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے ہیں، لوگوں کی عزت اور مال کے دشمن بنے کھڑے ہیں، ہم ہرس کی وجہ سے لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے لگے ہیں، ہم ریا کی وجہ سے ہم ایک آرٹیفیشل شہرت حاصل کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے، تو ڈر جاتے ہیں ان کے تقاضوں پر عمل کرنے سے۔ یہی مقصد ہے لعل بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو دیکھو اس روزے کا تقاضا اور روزے کی حکمت بھی یہی بتائی کہ تاکہ روزے سے تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو معلوم ہے کہ اگر روزے سے تقوی حاصل نہیں ہوا، اس کا مطلب پھر روزے کی صورت تو ہے، یہ تصویر روزے کی تو اللہ کو پہنچی ہے، حقیقت نہیں پہنچی، اور اللہ کے ہاں صورت کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں حقیقت کی اہمیت ہے۔ یہی وجہ کہ اگر آگ کی صورت کاغذ پر ہو تو کاغذ جلتا نہیں ہے، پانی کی صورت اگر دیوار پر ہو تو پیاس بھوجتی نہیں ہے، اگر کپڑے پر کھانے کی تصویر بنی ہوئی ہو اس سے ہماری بھوک مٹتی ہے، تو تصویر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، حقیقت سے کچھ ہوگا۔ حقیقت میں اگر ایک گھونٹ پانی ہوگا تو ایک گھونٹ پانی سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ افطار بھی ہو جائے گا۔ ایک گھونٹ یہ گویا کہ احکام بدل دیتا ہے، ایک گھونٹ پانی اندر گیا تو روزہ تھا تو ٹوٹ گیا، افطار کیا تو افطار ہو گیا، تو گویا کہ ایک گھونٹ پانی جو ہے افطار ہو گیا، تو گویا کہ ایک گھونٹ پانی جو ہے اس کی حقیقت کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اگر پورا دریا کا دریا دیوار پر بنا ہوا ہے، آپ کو ایک قطرے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے روزے کہ جو صورت لے کر جاتے ہیں، جن میں حقیقت تقوی نہیں ہے، ان روزوں کی وجہ سے ہمیں تقوی اگر حاصل نہیں، حقیقت تقوی نہیں ہے، ان روزوں کی وجہ سے ہمیں تقوی اگر حاصل نہیں ہوا، اللہ سے ڈرنے والے ہم نہیں بنے ہیں، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو صورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ کو ایسے روزے دار کی روزے پر کوئی اجر و ثواب عطا نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے روزے دار کی مثال ایسی ہے جیسے صبح سے شام تک جو ہے بھوکا پھر رہا، پیاسا پھر رہا، کھاتا پیتا نہیں ہے، گویا کہ اس کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں حقیقت اگر روزے کی کہ اس روزے کی وجہ سے تقوی اس کو حاصل ہوا، اور تقوی جب حاصل ہوگا جب اس روزے کو اپنی پوری شرائط اور آداب کے ساتھ انسان رکھے گا اور یہ سوچے گا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اگر بھوکا ہوں تو اللہ کے لیے بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں تو اللہ کے لیے پیاسا ہوں، میں خواہشوں سے دور ہوں تو اللہ کے لیے خواہشوں سے دور ہوں، تو گویا کہ جب اللہ کے لیے وہ ان پوری شرائط کے ساتھ روزے کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو یہ روزے کی حقیقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کا مطلب یہ احکام یہ گویا کہ اللہ کا قرب لے کے آتی ہے۔ اور خود کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا انا اجزا بھی، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ میں خود ہوں، روزے دار کو میں خود مل جاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا دیکھو روزہ کتنی بڑی بات ہے۔ نماز کے بارے میں نہیں فرمایا الصلاۃ لی کہ نماز میرے لیے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ الزکوٰۃ لی کہ زکوٰۃ میرے لیے، اسی طریقے سے جو ہے وہ حج کے بارے میں نہیں فرمایا الحج لی کہ حج میرے لیے، لیکن خاص روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز اگر آپ پڑھیں تو آپ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پر ڈیفرینشیٹ ہو سکتا ہے، یہ نماز میرے لیے نہیں ہے، یہ مخلوق کے لیے اس نے پڑھی ہے۔ زکوٰۃ آپ دیں، اس میں آپ یہ انٹینشن کر سکتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں، کوئی نہ دیکھے تو جس کو تو دیکھ رہا ہے کہ اس کو پتہ چلے ماشاءاللہ جی سیٹھ صاحب نے 50,000 زکوٰۃ دی مجھے، تو گویا کہ اس میں آپ ریا کی نیت کر کے اللہ کے غیر کے ساتھ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ حج کے لبیک کے نعرے لگاتے دنیا کو دکھانے کے لیے الحاجی اور الحاج کہلوانے کے لیے آپ جو ہے حج کر سکتے ہیں، لیکن روزہ واحد عبادت آپ کسی غیر کو دکھانے کے لیے رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہر عبادت وجودی ہے، اس کا ایک وجود ہے جس میں شو آف ممکن ہے۔
نماز میں شو آف ممکن ہے، اللہ کے غیر کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے اللہ نے نہیں کہا کہ میرے لیے، کہ وہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے بھی ہو۔ زکوٰۃ میں بھی شو آف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ وجودی عبادت ہے، شو آف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ وجودی عبادت ہے، لہذا اللہ نے نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ میرے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے ہو۔ حج کے بارے میں نہیں فرمایا، وہ بھی وجودی عبادت ہے، کسی دوسرے کے لیے بھی حج دکھانے کو کر سکتا ہے، اس سے اللہ نے وہاں یہ نہیں کہا حج لی، لیکن روزے کے بارے میں کہا صوم لی، روزہ خاص میرے لیے، اس لیے فرمایا کہ روزہ کیا میں نے تیری خاطر روزہ رکھا ہے، آپ چپکے سے کھاتے رہے، اس کو کیا پتا۔ گویا کہ روزہ اتنی مخفی عبادت ہے، اتنی مخفی عبادت، آپ اگر اس کو شو آف بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اب ایک بے روزے دار کہے میں روزے سے ہوں، آپ کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے، آپ کہ نہیں یار تم تو، آپ کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے، آپ کہ نہیں یار تم تو روزے سے نہیں ہو، میں نے تمہیں ابھی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کہ یار وہ تو میں نے بھولے سے کھا لیا تھا۔ اب آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ او اچھا بھولے سے کھا لی، اب آپ کو ماننا ہی پڑے گا روزے سے۔ اور ایک روزے دار ہے، وہ کہ یار میرا روزہ نہیں ہے، آپ کے کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں، تو روزہ ہے، تم نے رات ہی نیت کی تھی یا میرے ساتھ تم نے سحری کھائی، کہ سحری کھائی ہے لیکن میں نیت ہی نہیں کی تھی روزہ رکھنے۔ تو گویا کہ اتنی مخفی عبادت ہے، آپ اس کو شو آف کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو میرے لیے رکھے گا، کسی غیر کے لیے رکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تبھی فرمایا الصوم لی، کسی اور کے لیے رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ سکتا۔ اور انا عاجز بھی، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا دوسروں کے بدلے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، ملائکہ کے ذریعے؟ ہاں، دوسروں کے انعام ملائکہ کے ذریعے سے دیتے ہیں، نمازوں کے، زکاتوں کے، حجوں کے، ثواب، لیکن براہ راست میں خود دوں گا۔ کیوں فرمایا یہ؟ اصل میں اس لیے فرمایا کہ یہ بندہ جسے روزہ رکھا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتہ بن کے لکھ دیا گیا ہے، کہ اس نے فرشتوں کی طرح کھایا نہیں، فرشتوں کی طرح پیا نہیں، فرشتوں کی طرح خواہشوں کا محتاج نہیں۔ جب اس نے سارے اوصاف اپنے فرشتوں والے بنا دیے، اس نے سارے اوصاف اپنے فرشتوں والے بنا دیے، تو اللہ کی نظر میں تو یہ فرشتہ ہے۔ جب فرشتہ ہے تو فرشتوں کو انعام دینے کے لیے کس فرشتے کے واسطے کی ضرورت ہے؟ جیسے فرشتوں کو اللہ اگر کوئی انعام دیتا ہے تو براہ راست اس فرشتوں کو دیتا ہے، درمیانے کسی فرشتے کے واسطے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ فرشتہ ہے، تو فرشتوں کو انعام دینے کے لیے کسی واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اس کو انعام دیتا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ ایسے شخص کو فرشتوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا انا اجزا بھی، کہ میں خود اس کا انعام ہوں، یہ کیوں فرمایا؟ میری ذات اس کا انعام ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ اس شخص نے میری ذات کے تخلق اپنے اندر پیدا کیے ہیں، میری ذات کے اندر جو اوصاف ہے وہ اس کے اندر اپنے اندر پیدا کیے ہیں۔ میں کھاتا نہیں، یہ اس نے بھی نہیں کھایا، میں پیتا نہیں، اس نے بھی نہیں پیا، میں بیوی کا محتاج نہیں، اس نے بھی خواہشوں کو روک لیا۔ تو میرے جو اوصاف تھے وہ اوصاف اس کے اندر پیدا ہوئے، گویا کہ میرے اخلاق اس نے اپنے اندر پیدا کر لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اسے اللہ کی ذات کے اخلاق پیدا کر لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس نے میری ذات کے اخلاق تو نے اپنے اندر پیدا کیے، تو تیرا انعام پھر کیا ہے؟ میں اپنا آپ تجھے دے دوں گا۔ سبحان، اس لیے انا اجزا بھی، کہ روزے کا بدلہ میں خود براہ راست میں اس کو مل جاؤں گا۔ ایسے میرے دوستوں بزرگوں، یہ روزہ اتنی عظیم عبادت، تبھی تو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مفسر فرماتے بڑے پیار کے ساتھ اللہ، اے ایمان والو، گویا کہ ہم ایمان والو، گویا کہ ہمیں اللہ نے ایمان والا مان لیا ہے، ہمارے ایمان کو مان لیا کہ تم مومن ہو۔ یہ ہمارے لیے کوئی کم اعزاز نہیں ہے، ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ بھی ہمیں کہا واقعی تمہارا ایمان ہم نے مان لیا، تم مومن ہو، تو یہ تھوڑی بڑی سند ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان والا مان کے بولا اے ایمان والو۔ کیوں؟ اس لیے اس میں دو مطلب ہیں، کیونکہ روزہ کوئی آسان عبادت نہیں، کیونکہ فطرت سے جنگ ہے، اور فطرت سے جنگ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ یار کھاؤں نہیں، پیو نہیں، خواہش یار یہ تو نیچر ہے انسان کی، آئی کینٹ اٹ، میں نہیں کر سکتا یار، میں تو بالکل کھاؤں گا پیوں گا، تو فطرت کے خلاف چلنا مشکل، میں تو بالکل کھاؤں گا پیوں گا، تو فطرت کے خلاف چلنا مشکل۔ جب اپنے فطرت کے خلاف یہ چلتا ہے اور چلنا اس کے لیے دشوار ہے، تو اللہ نے عنوان ایسے اختیار کے لکھ دیا گیا ہے، جیسے دنیا میں ہوتا نا، بھائی یہ تو لکھ دیا، یہ تو آپ کے لیے لکھ دیا، اب آپ کو کرنا ہی کرنا، یہ ڈن ہو گیا یار، اب تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، یہ تو لکھ ہی دیا گیا ہے، ٹھیک تمہارے لیے یہ لکھ دیا، لہٰذا یہ جاب کرو، اب جاؤ۔
جیسے یہاں پولیس والے جو ہے نا ٹکٹ کاٹنے سے پہلے تو اگر سوری کر لے تو کر لے، جب بن گیا پورا ہو گیا اب آپ کیا کہتے ہیں اب تو ہو گیا، اب تو کورٹ ہی جاؤ بھی، وہ تو ڈن ہو گیا، لکھ دیا کمپیوٹر میں چلی گئی، کورٹ ہی جاؤ بھی، وہ تو ڈن ہو گیا، لکھ دیا کمپیوٹر میں چلی گئی۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کا علاج کر دیا جو روزے سے ڈرتے ہیں، کہتے تم ڈرو یا مرو، وہ تو اب لکھ دیا کہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اگر تمہاری شرائط پوری اب رکھنا ہی پڑے گا۔ اب بعد اللہ خاص تو بندہ تیار ہو جاتا ہے کہ یار اب رکھنا ہی پڑے گا، کوئی لکھ دیا گیا کتب، اس لیے لکھا جاتا الذین من قبلکم، اور آگے تسلی دے دی بھائی یہ صرف تم ہی پر نہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی رکھے ہیں، ان پہ بھی لکھے گئے ہیں، لہذا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے روزے رکھے، ان کو کچھ نہیں ہوا، بلکہ ان کے روزے تو تمہارے روزوں سے زیادہ سخت تھے، سخت روزے تھے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، پھر 5 بھی آئیں، ایسے روزے بھی 6 مہینے کے فرض ہوئے تھے۔ آدھا سال روزے کے فرض ہوا تھا کہ آدھا سال تمہارا، آدھا سال ہمارا، آدھا سال تم مزے اڑاؤ دن میں اور آدھا سال ہمارے لیے بھوکے رہو۔ 6 مہینے کے روزے فرض ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نماز کے اندر تخفیف فرمائی، اسی طریقے سے روزوں میں تخفیف فرما کے ہمیں 1 مہینے کے روزے دیے، ایام معدودات کر دیے، گنتی کے چند دن ہیں۔ اور ویسے سوچتا ہے یار 1 مہینہ، یار گنتی کے چند دن کہاں ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کی اس عنوان کی حقیقت ہے جو واقعی گنتی کے چند دن ہی ہیں۔ یہ 2-3 دن روزے گزرے تو ختم قرآن کی باتیں شروع ہو جاتی، تمہارا ختم کا جی 25 کا عمر پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایام معدودات کو جو عنوان اللہ نے بیان کیا، اس کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب 2-4 روزے جیسے گزرتے ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا وہ ختم قرآن کی تیاری، ہاں جی کل 27 کی رات ہے، چلتا وہ ختم قرآن کی تیاری، ہاں جی کل 27 کی رات ہے، کل 25 کی رات۔ اس لیے ایامات تو گنتی کے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ تخفیف کر کے ہمیں یہ گنتی کے چند دن روزے دیے۔ اس کو انسان پوری کہتا ہے کہ ہمت اور عزم کے ساتھ رکھ لے گا اور اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی لعلکم تتقون تقوی فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے اور روزے کی جو حقائق اور معارف ہیں اس کی حقیقت و معرفت ہمیں نصیب ہو جائے، کیونکہ میں نے جو آپ کو رذائل بیان کیے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ یہ صرف ایک روزے کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالی سارے رذائل کو ختم کرتے ہیں، رذائل کو ختم کرتے ہیں ایک روزے کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو کروں گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔